آزاد کشمیر میں جشن اور سوگ ایک ساتھ۔ آج آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا میر پور ڈویژن میں۔ اس کے لیے ووٹنگ ہوئی، اور جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہوگی تو شاید وہ پہلا مرحلہ کنکلوڈ ہو چکا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ لانگ مارچ گزشتہ ہفتے ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے یہ ملتوی ہوا تھا، اور آج جب اس کی شروعات ہونی تھی تو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کنفرنٹیشن کے دوران فائر لگنے سے شہادتیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ان شہادتوں کے باوجود جو دھرنا ہے یا مارچ ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت کشمیر کی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، خبریں بہت ایسی آ رہی ہیں جو تشویشناک ہے، اور یہ سچویشن اگر اس میں دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اور اس وقت کی نازکی کو نہیں سمجھا جاتا اور کوئی پولیٹیکل فورس انٹروین نہیں کرتی اور معاملہ جو کا تو رکھا جاتا ہے تو یہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کی بچپن سے لے کے اب تک خبروں میں جو کچھ ان کے متعلق سنتے آ رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ انٹینشنلی یا جو کچھ بھی ہے، اب آزاد کشمیر میں بھی خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں یا پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہے۔ جو آج جس ڈویژن میں انتخابات تھے یہ زیادہ تر شہری علاقہ ہے، اور اس کے لوگ اوورسیز عموماً ہوتے ہیں یا پھر اچھی جابس کرتے ہیں، شہری علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے انتخابات کا چونکہ ایکشن کمیٹی نے بائیکاٹ کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، تو ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بہت کم تھا، بہت کم تعداد میں لوگ تھے۔ کچھ پولنگ اسٹیشنز میں تو ووٹر آئے ہی نہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن میں جب وہاں سے رپورٹنگ ہو رہی تھی تو ووٹرز کی تعداد کم ہوتی تھی اور الیکشن عملے کی تعداد یا سیکیورٹی کے اہلکاروں کی تعداد زیادہ تھی۔ لیکن جو اگلا مرحلہ ہے جس میں مظفر آباد ڈویژن میں انتخابات ہونے ہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ جس میں جو تھوڑے سے سخت جان کشمیری ہے پونچھ ڈویژن میں، اس مرحلے تک پہنچے پھر حکومت سازی ہونے، یہ سارا پروسیس جو ہے ایسے وقت میں ہوگا جب اب آج کی یہ جو کنفرنٹیشن ہے اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان شہادتوں کے بعد پھر ان کے جنازے اور پھر اس کا فالو اپ، اور پھر ایسے میں کہ اب تک جو مارچ ہے یا دھرنا ہے اس میں اس شدت سے آپ نہیں دیکھتے کہ یا تو آپ کہیں کہ مسلح طور پر کوئی کوشش ہو رہی ہو، بلکہ اب تک یہ کہا جا رہا ہے، اسٹیج سے یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ حقوق کا ہے، مسئلہ کسی بھی صورت میں ایسی مسلح مزاحمت کا نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملات کب تک اسی طرح رہیں گے، کب تک جو چارجڈ کراؤڈ ہے اور لوگوں میں غم و غصہ جو بڑھ رہا ہے اس کو کب تک جو ہے وہ ان کے جو لیڈران ہے وہ روکیں گے یا وہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسے میں جب نوجوان خون ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، تو معاملہ کس طرف جائے گا یہ خود ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، جو کہ ظاہری بات ہے کشمیریوں کی اس طرح کی مزاحمت کی ایک ہسٹری ہے۔ سو ایسے معاملات میں اگر ہم بلنٹلی کہیں تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ دیر آلریڈی ہو چکی ہے اور مزید دیر ہو جائے اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے، بہت ضروری ہے کہ وہ فورسز جو لبیک یا وہ جماعتیں یا وہ پولیٹیکل فورسز یا وہ تنظیمیں یا وہ دیگر ایلیمنٹس جو ہر معاملے میں لبیک نہیں کہتی اور کسی نہ کسی طرح سے کبھی بات کرتی ہے،
ان کو اب بات کرنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو خاص طور پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے. اور پھر بلاول بھٹو بہت مرتبہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. حکومت جس میں مسلم لیگ نواز حکمران جماعت ہے مرکز میں، اور ان کے جو سربراہ ہے نواز شریف، وہ کہتے ہیں کہ ان کا خون کشمیری ہے. تو ایسے میں جب وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ان میں کشمیری خون ہے یا وہ خود کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو اپنے خونی رشتہ داروں کی، اپنے بھائیوں کی اور اپنے لوگوں کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. شہباز شریف نہیں بولتے، یا شہباز شریف کی جس پوزیشن پہ ہے وہ نہیں بول سکتے، یا اس کی اس طرح سے پرسنالٹی نہیں ہے. لیکن نواز شریف جس طرح بھی ہے ان کی ایک فرد ہے، اور ان کو اس سچویشن میں معاملہ دیکھ کر کہ کس طرف جاتا ہے اور پھر اس سچویشن میں وہ موقف لینے والا، وہ طرز عمل اپنانے کے بجائے ان کو دانشمندی سے اسٹیٹمنٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے وہ آگے آئیں اور معاملے کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے تگڑے بندے اور جو سنجیدہ ہوں، اور جو مطالبات ہیں یا جو مختلف ان کے جو آپ کہیں کہ ان کے موقف ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ سنا جائے بلکہ اس کو فائنل جو آپ کہہ دیں کہ حل کی جانب معاملات کو لے جائیں. خون جس کسی کا بھی ناحق بہتا ہے، وہ لوگوں کے بچے ہیں، جوان خون ہے. اور اس میں تو یہ بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ جو لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں یا جو تحریکیں کال دیتے ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیرون ممالک پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ایکشن کمیٹی میں ایک رہنما ہے خواجہ نذیر، ان کے ایک بھائی اس سے پہلے اسی احتجاج کے سلسلے میں شہید ہو چکے تھے. آج ان کے ایک اور بھائی جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کو خود بھی گولی لگی تھی اور وہ زخمی تھے، اور پھر وہ ریکور ہو گئے. اس کے باوجود کہ ان کا ایک بھائی پہلے شہید ہو چکا تھا، آج ان کا ایک اور بھائی شہید ہو گیا، خود بھی وہ زخمی ہو چکے تھے. وہ بار بار اعلانات کرتے ہیں، بار بار معاملے کو کنفرنٹیشن کی جانب لے جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے میں کم از کم اس طرح کی جو لیڈرشپ ہو یا اس طرح کی جو تنظیم ہو، ان کی حب الوطنی کو یا ان کی جو ہے وہ آپ کہیں کہ ان کی جو ایک جدوجہد ہے یا تحریک ہے، اس کو کم از کم داغدار بنانے یا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے کے بجائے، کیونکہ اس میں کوششیں ہو گئی اور ناکام ہو گئی، وہ لوگ وہاں پہ اسی طرح سے کھڑے ہیں. تو ان چیزوں پہ اپنی توانائیاں خرچ کرنے کے بجائے لاہ عمل حل کی جانب، سلوشن کی جانب بڑھنے کی